السلام على حسين وعلى علي بن حسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين يا حسين. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر معین. عزاداری ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے ایام میں عزاداران امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں، بالخصوص نوجوانان عزیز حسینی کی خدمت میں، ہم پرسمان حسینی کے عنوان سے عاشوراء، کربلا اور عزاداری کے متعلق سوالات کے جوابات لے کر حاضر ہیں. آج کا سوال یہ ہے کہ سیاہ لباس پہننا کراہت ہے؟ اگر کراہت ہے تو پھر عزاداران امام حسین کیوں سیاہ لباس پہنتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ضرور لباس سیاہ پہننا، کالا لباس پہننا کراہت ہے، لیکن ہر جگہ ہر کسی کے لیے اور ہر وقت کراہت نہیں ہے. اس کی شرائط ہیں، ان شرائط کے اندر سیاہ لباس پہننا جائز ہے. مثلا سیاہ عمامہ جو سادات پہنتے ہیں شرع میں جائز ہے، اور سیاہ عبا پہننا جائز ہے. اس کے علاوہ سیاہ چادر پہن کر خواتین جو نماز پڑھتی ہیں اس کا بھی شریعت میں جواز کا حکم ہے. اس کے علاوہ عزائے ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام میں جو سیاہ لباس پہنا جاتا ہے، جو شاعر الہی سے تعبیر ہے، اس کی بھی شریعت میں اجازت ہے. مثلا جب مخدرات عصمت و طہارت قید سے آزاد ہو کر مدینے گئیں تو ماتمی لباس میں، سوگ کے لباس میں انہوں نے اپنا وقت گزارا، اور امام سجاد علیہ السلام نے ایک دفعہ بھی ان کو یہ نہیں کہا کہ آپ سوگ کا یہ لباس اتاریں. گویا اسی ماتمی لباس پر، اسی سوگ کے لباس پر اہل بیت کی رضایت کی امضا موجود ہے. اس کے علاوہ نفسیات میں جو رنگ ہیں ان میں سے کالا رنگ نارضایتی اور ناراحتی اور خوش نہ ہونے کی علامت ہے. گویا شیعہ جب کالا لباس پہنتے ہیں تو یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہم اس واقعے کربلا سے، جو اہل بیت پر ظلم ہوا اس واقعے میں، جو اہل بیت کی حق تلفی ہوئی، اس سے ہم راضی نہیں ہے. قرآن نے بھی اہل بیت کی مودت کا حکم دیا ہے. اس کے علاوہ قرآن نے الہی شاعر کو زندہ رکھنے، ان کی تعظیم کا حکم دیا ہے. اور اس زمانے میں عزاداری امام حسین علیہ السلام شاعر اللہ کا سب سے بڑا مظہر ہے. گویا ہم پیغمبر کی آل سے محبت کر کے، اس کی محبت کا اظہار اسی غم اور اسی اہل بیت کی پریشانی میں اپنے آپ کو مغموم کر کے، غمگین کر کے سیاہ لباس پہن کر ہم اہل بیت کے ساتھ، اہل بیت کے غم میں ان کے ساتھ شریک ہوتے ہیں. پروردگار عالم ہمیں شاعر اللہ کی تعظیم کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.